کیونکہ حیادار خاتون تھی، کپڑے پھاڑنے سے ظاہر ہے سطر کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اتنا کم از کم اس کا شریعت سے تعلق ہے نا، حیا سے، تو آپ نے فرمایا ہاں اتنی دعا ہوگی کہ اس بیماری میں تم کپڑے نہیں پھاڑو گے۔ ان صحابیوں نے ساری زندگی بیماری برداشت کی، اللہ ہم سب کو بیماریوں سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے۔ اب بعض لوگوں کے لیے پریشانیوں میں رہنا ہی بہتر ہے۔ ایک آسیب والی عورت صحابیہ رضی اللہ عنہا نبی کے پاس آئیں، پریشان ہو جاتی تھی، جب آسیب کا دورہ ہوتا تو کپڑے پھاڑ دیا کرتی تھی، تو یا رسول اللہ میرا علاج کریں۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں اللہ سے دعا مانگوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن پھر جنت کی خوشخبری نہیں ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسی غم میں رہو، اور یہی غم کا برداشت کرنا تمہارے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ ہر ایک کو الگ طرح سے اللہ آزماتا ہے نا، اسی غم میں برداشت کرو گے تو دنیا مسافر خانہ ہے، کسی کا خوشیوں میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے، کسی کا غموں میں، پاس سب کا ٹائم ہوتا ہے، مرنے کے بعد سب کی قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جو غم میں صبر کر کے چلا گیا وہ ادھر جنت کے مزے، اور جو خوشیوں میں اللہ کو یاد کر کے گیا ادھر بھی اس کی جنت کے مزے، اور جو خوشیوں میں اترانے لگا ادھر برباد ہوگا، اور جو غم میں بے صبری کا مظاہرہ کرے گا وہ بھی ادھر برباد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں دنیا میں بھی پریشان آخرت میں بھی پریشان، کیونکہ یہاں غم آئے صبر نہیں کیا۔ تو ان صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا علاج کیجئے، تو یا دعا کیجئے میرے لیے۔ آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا اللہ تمہیں اس بیماری سے شفا دے دے گا، لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے، پھر عمل دیکھا جائے گا تمہارا، جنت والا عمل کیا تو جنت میں، جہنم والا عمل کیا تو جہنم میں، جیسے سب لوگوں کی آزمائش ہے۔ لیکن اگر تم اس بیماری میں صبر کرتی ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب بتاؤ اسی بیماری میں صبر کر کے یقینی جنت چاہیے یا غیر یقینی جنت چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ پھر اگر بیماری میں صبر، بیماری ٹھیک ہو گئی تو جہنم میں جاؤ گی، نہیں، پھر بھی چانس ہے جنت میں جانے کا، لیکن ضمانت نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ دنیا میں ٹینشنیں دیتا ہی اس لیے ہے کہ ان کے اعمال میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ جنت واجب کر لے۔ اللہ کہتے ہیں پریشانیوں میں رکھو، صبر کرے گا اسی پہ جنت ملے گی اس کو۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، صحیح حدیث ہے، اللہ بعض دفعہ کسی قوم سے جب محبت کرتے ہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں چل تو اسی ٹینشن میں زندگی گزار، میرے پاس آئے گا دھل دھلا کے آئے گا، سارے گناہ تیرے دنیا میں معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو ان صحابیہ نے کہا ٹھیک ہے اگر جنت کی ضمانت ہے اس بیماری کو میں برداشت کروں گی، لیکن فرمایا کہ میں جو جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں اتنی دعا کریں کہ یہ نہ کروں۔ لیکن بھائی اگر آزمائش آ جائے تو نہ شف والی سرکار کے پاس جاؤ، نہ کسی عامل کے پاس جاؤ، نہ کسی ریونڈ کے مقیم عامل کے پاس، نہ کسی دیوبندی مقیم عامل کے پاس، نہ کسی بزرگ کے خلیفہ عامل کے پاس، نہ کسی اہل حدیث عامل کے پاس، نہ کسی بریلوی عامل کے پاس، نہ کسی شیعہ عامل کے پاس۔ عامل ہونا ہی کافی ہے، لکھا ہوتا ہے نا نام ہی کافی ہے، فلپ سب سے بہتر ہے، پہلے ایک اشتہار آیا کرتا تھا نام ہی کافی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اتنا ضرور ہے کہ رقیہ جو حدیث سے ثابت ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ جو دعائیں ہیں تو وہ مسجد کے امام ہے جو نیک آدمی ہو اس سے جا کے دم کرا لو۔ امام اکثر نیکی ہوتے ہیں تبھی تو بیچارہ نماز پڑھا رہا ہے، تو نماز پڑھانے کی بھی ایک برکت ہوتی ہے نا۔ قاری صاحب سے دم کروا لو، امام صاحب سے دم کروا لو، کسی مولوی صاحب سے دم کروا لو۔ میرے پاس فرصت ہے تو میں پھونک مار دوں گا، لیکن میرے پاس فرصت نہیں ہے کیونکہ پھر پھونکوں کی لائن لگ جائے گی اور میری اپنی پھونک نکل جائے گی۔ حقیقت ہے میرے پاس اتنی پھونکیں نہیں ہیں جتنی پھونکوں والی سرکار کے پاس ہے، امپورٹ ہو رہی ہیں پھونکیں۔ تو کسی سے بھی دم کرا لو، لوگ کہتے ہیں کس سے کرائیں؟ جو یہ کام نہ کرتا ہو اس سے کراؤ، بس یہ ذہن میں رکھو، ٹھیک ہے نا، جو یہ کام نہ کرتا۔